آج ہم بات کریں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ واقعہ کربلا میں موجود تھے اور مصلحت پروردگار کے پیش نظر بیمار تھے، کیونکہ اس وقت پروردگار کی مرضی یہ تھی کہ امامت کو محفوظ کرنا تھا۔ بچوں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا میں موجود تھے اور جب عاشور کا دن آیا، امام سجاد علیہ السلام غشی کے عالم میں تھے، یعنی بے ہوش تھے۔ پھر جب انہیں دوبارہ ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہادت پا چکے تھے، خیمے جل چکے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی تھیں۔ جناب سجاد علیہ السلام زندہ تھے، ہمارے درمیان اس وقت کربلا کے اندر موجود تھے، اس لیے کہ خداوند عالم کا مقصد یہ تھا کہ امامت کی حفاظت کرنی تھی۔ بہرحال یہ لٹا ہوا قافلہ پھر پہنچتا ہے کوفہ، اور جب کوفہ پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کیوں یزید نے آپ لوگوں کو قید کیا ہے؟ اب کوفی شاید جانتے نہیں تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی بن الحسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ حسین وہ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تم لوگوں نے ہی ہمیں خط لکھ لکھ کر بلوایا اور پھر ہمارے ساتھ مکر گئے تم لوگ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی وقت واضح کر دیا ان کوفیوں پر کہ دیکھو تم نے ہی ہمیں بلوایا تھا اور تم ہی ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ اور پھر جب یہ قافلہ پہنچا شام، یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منی ہوں، میں فرزند زمزم ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام لوگوں کو اپنی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے حسب نسب کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یزید جب دیکھتا ہے کہ لوگ غور سے سن رہے ہیں، منہ پھیر پھیر کر رو رہے ہیں، تو اچانک اذان دینے کا حکم دے دیتا ہے۔ اذان شروع ہوتی ہے، امام سجاد علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے جن کا نام لیا جا رہا ہے کس کے جد ہیں؟ اگر تم کہو کہ تمہارے جد ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر تم مان لو کہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے آخر کیوں میرے آباء و اجداد کو قتل کیا، کیوں ہمیں قید کیا، کیوں ہم پر ظلم و ستم ڈھائے؟ آہستہ آہستہ امام کے خطبات نے اثر کیا اور بالآخر یزید کو لوگوں کے مجبور کرنے پر آپ کو رہا کرنا پڑا اہل و عیال کے ساتھ۔ امام علیہ السلام واپس مدینے آتے ہیں اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مدینے آنے کے بعد بھی ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہے کبھی بھی آپ کے ذہن سے کربلا کے واقعات نکل نہ پائے۔ جب بھی آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی آتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آپ رونے لگتے تھے، اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ دوستو، آپ نے یقیناً امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب سنا ہوگا سید الساجدین۔ جی ہاں، سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنے زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے، اتنی کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے کہ ان کا لقب پڑ گیا سید الساجدین۔ کسی بھی بات کی خوشی ملتی تھی، غم دور ہوتا تھا، خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی سید الساجدین پڑ گیا۔ اور بچوں، امام زین العابدین کا ایک اور لقب یہی زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ اس قدر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر نمازیں پڑھتے تھے، ساری ساری رات محراب عبادت میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ کا لقب ہو گیا زین العابدین۔ تو بچوں، زین العابدین اور سید الساجدین ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے دو بہت ہی مشہور القاب ہیں۔ دوستو، امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ سید سجاد ہیں اور بیمار کربلا ہیں۔ بعض بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ بیمار رہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، آپ ہمیشہ بیمار نہیں رہے، بلکہ صرف واقعہ کربلا میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مصلحت خداوندی کے تحت آپ بیمار تھے۔ کربلا کا جب واقعہ ہو گیا، کوفہ شام سب قید ہوئے، واپس جب آئے مدینے میں، تو اس کے بعد آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا اور بے تحاشا دعائیں بھی آپ نے لوگوں کو بتائیں۔ ان کی دعاؤں کے مجموعے کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے صحیفہ کاملہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ کتاب دراصل دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں سب دعائیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں۔ ہر موقع کے لیے ایک دعا، بارش کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے، مشکل اور پریشانی میں ہو تو کون سی دعا مانگنی چاہیے، قرض کے یہ جو کتاب ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی اپنے یتیم بچوں کے ساتھ. بچے یتیم ہو چکے تھے، یعنی ان کے بابا کا انتقال ہو چکا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ ہر روز رات کو کوئی شخص آتا تھا، بچوں کے لیے کھانا وغیرہ لاتا تھا، غذا کا اہتمام کرتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ عورت اور بچے انتظار کرتے رہے لیکن کوئی بھی نہیں آیا. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. اب وہ عورت پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا، اس آدمی کی خیر ہو جو آتا تھا روز ہمارے لیے کھانا لاتا تھا. عورت گھر سے باہر نکلی کہ چلو بھئی معلوم تو کروں. باہر نکلی تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے. پہلے نے دوسرے سے کہا تم جانتے ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے؟ دوسرے نے کہا اچھا. پہلے نے کہا ہاں بھئی پتہ ہے کیا، جب ان کے غسل کا وقت آیا اور ان کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر اور کندھوں پر گہری چوٹ کے نشان تھے. دوسرے نے پوچھا اچھا لیکن ایسا کیوں تھا؟ پہلے والے نے پوچھا کہ بھئی کیا تھا کہ وہ رات میں ایک بڑی سی بوری لیتے تھے، اس کو کھانے پینے کے سامان سے بھرتے تھے، مدینے کے گلی کوچوں میں گھومتے تھے اور جتنے بھی مفلس، بیمار، فقیر افراد ہوتے تھے ان سب کو کھانا پہنچاتے تھے، ان سب کے لیے غذا کا اہتمام کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کی کمر پر اور کندھوں پر گہری چوٹ کے نشان تھے. اب جب اس عورت نے یہ سنا تو سمجھ گئی کہ بھئی وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو ہر روز رات کو آیا کرتے تھے، ہمارے لیے کھانا لایا کرتے تھے. وہ عورت گھر گئی، اپنے بچوں سے کہنے لگی بچوں آج تم واقعی یتیم ہو گئے ہو، تمہارے جو سرپرست تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اور اب تمہارے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں رہا.